مس میچ اگر آبجیکٹیوس میں ہو اور اسیسمنٹ میں ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ان کے لیول میچ نہیں کر رہا ہوتا, وہ بات کسی اور لیول پہ ہوئی ہے اور ہم کسی اور لیول پہ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. جب بھی اس میں یہ آتا ہے پرابلم نا, کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا پیپر میں کہ جی وہ میں نے تو صرف ڈیفینیشن پڑھی ہوئی تھی اور وہاں پہ ایکسپلین کرنے کا کہہ دیا, وہاں ڈسکس کرنے کا کہہ دیا, وہاں ایویلیویٹ کرنے کا کہہ دیا, تو مجھے تو بالکل ڈیفینیشن ہی پتا تھی, میں نے بس وہی لکھ دی ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ڈیفینیشن بالکل جو ہے پہلا والا جو بلومز ٹیکسونومی کا لیول ہے, دیٹ از نالج لیول, ڈیفینیشن اس سے ریلیٹ کر رہی ہے. اور جو آپ کا ایکسپلینیشن کا ہے یا ڈسکشن کا ہے وہ کمپریہنشن پہ ہے. ایویلیویشن جو ہے وہ بالکل ہی آخری سب سے اوپر والا لیول ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو پڑھا تو آپ نے بالکل لوئسٹ لیول پہ, اور جب آپ نے اس کو ٹیسٹ کیا تو ہائیسٹ پہ کر لیا. نہیں, اس میں ایک ہی آپ کا لیول اور ایک ہی اس کا جو ہے نا, دیر شوڈ بی این الائنمنٹ, اور وہاں پہ مس میچ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اب اگر اس سنتھسس لیول پہ مس میچ ہو کویسچنز میں, اس میں تو پاسبلی پھر کیا کیا اس کی صورت ہو سکتی ہے. تو یہ دو کویسچنز میں نے بنا کے تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. دیکھیے آبجیکٹیو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایبل ٹو کمپائل اے اسٹوری فرام پکچرز. کوئی پکچرز دی ہوئی ہیں, ان کی ہیلپ سے آپ نے اسٹوری کلاس روم میں بنائی تھی اور اس کو کمپائل کیا تھا, اس کو سنتھسائز کیا تھا, اور آپ جو سارے اسٹوڈنٹس اپنی اپنی بنا رہے تھے تو اس میں ایک انوویشن بھی آ رہی تھی کہ آپ نے کچھ ان پکچر سے کچھ اور اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ مطلب نکال کے ایک اسٹوری بنائی, اور آپ کے گروپ ساتھ جو بیٹھے تھے آپ کے ساتھی انہوں نے کچھ اور بنائی. تو آپ دیکھیں وہ سارے سنتھسائز بھی کر رہے ہیں, اس میں نیو انفارمیشن بھی آ رہی ہے, نئے پیٹرن بھی آ رہے ہیں. اب سپوز اگر کویسچن یہ آ جاتا ہے کہ جی ایویلیویٹ کریں, تو دیکھیے ایویلیویٹ تک تو ابھی ہم گئے ہی نہیں ہیں, اور ہم نے وہ بات ہی جو کلاس روم میں کی تھی وہ تو صرف ہم نے کمپائل کرنے کی تھی. جب آپ نے کمپائل کیا تو اس میں آپ نے نالج تھا, انڈرسٹینڈنگ تھی آپ کی, آپ اس کو اپلائی کر رہے تھے, آپ کمپائل کر رہے تھے, یہ سارے لیولز آپ نے وہ نیچے پڑے ہوئے ہیں, کیے ہوئے ہیں, ان کو آپ کو انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن آپ دیکھیے جب آپ اس کو ایویلیویٹ کریں گے کہ انہیں پکچرز کو, تو آپ کو نہیں پتا ہے کہ ایویلیویشن میں نے کیسے کرنی ہے. تو اب obviously آپ کنفیوز ہوں گے نا پیپر میں کہ ہم نے کلاس روم میں تو صرف ایک سٹوری بنائی تھی, یہ پکچرز ہیں اور میں ان کی سٹوری بنا سکتا ہوں, بٹ لیکن ان پکچرز کو میں ایویلیویٹ کیسے کروں. تو اس کو آپ کو پھر وہ ایشو آئے گا اس میں. اسی طرح سے مثلا یہ کویسچن ہے کہ اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایبل ٹو آبجیکٹیو ہے کہ اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایبل ٹو کنسٹرکٹ اے ماڈل آف ٹیچنگ. اور آپ دیکھیے کنسٹرکٹ کا ورب ہے جو کہ ورب لسٹ میں جس کے اوپر بات بھی ہوئی ہے, دس از انکلوڈیڈ ان دیٹ لسٹ. اور کنسٹرکٹ کے ساتھ بلڈنگ کی ایگزامپل آپ سمجھیں کہ آپ مختلف چیزیں جو ہیں لا کے, برکس اینڈ سیمنٹ اینڈ آل دیٹ, وہ اس کے ساتھ آپ وہ اپنی بلڈنگ بنا رہے ہیں. اسی طرح سے جب آپ کہیں گے کہ ٹیچنگ کا ماڈل آپ ایک بنائیے, تو ظاہر ہے آپ اپنے خیال میں اپنی سمجھ پہ, اپنے نالج پہ اس کو اپلائی کرتے ہوئے آپ کہیں گے کہ اگر میں ٹیچنگ کروں تو میں اس میں یہ چیز بھی ڈالوں گا, یہ ڈالوں گی, اس میں وہ والی ویژول ایڈ لائیں گے, ہم اس طرح کا بورڈ ہونا چاہیے, کمپیوٹرز ہونے چاہیے. جب ان کی بیسس پہ آپ ایک کمبائن کر کے ایک ٹیچنگ ماڈل بنائیں گے ان ساری چیزوں کو, تو اس سنتھسس لیول کا آپ نے آبجیکٹیو ہے جو کہ آپ نے اس کے اوپر کام کیا ہے, اور کلاس روم میں آپ نے یہ ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے. اب آپ کا کویسچن وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ایویلیویٹ ٹیچنگ مٹیریلز. اب آپ نے وہاں تو صرف یہی کیا تھا کہ اس طرح کے مٹیریلز ہونے چاہیے, لیکن جب آپ کے مٹیریلز کو ایویلیویٹ مثلا آپ کیسے کریں گے, یہ ہم نے کلاس روم میں نہیں کیا ہوا. تو کنسیکوینٹلی آپ کو کیا ہوگا, آپ لوگ کنفیوز ہوں گے ایز اسٹوڈنٹس اس کویسچن کو دیکھ کے, اور پھر ظاہر ہے آپ کو پراپرلی وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس کو کریکٹلی کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. جس کو سمجھ آئے گی وہ مٹیریلز کی ڈیفینیشن لکھ دے گا, جس کو سمجھ آئے گی وہ 2-4 مٹیریلز کو ڈسکس کر دے گا, جس کو اور سمجھ کچھ اور آئے گی وہ کوئی ایگزامپلس ڈال دے گا. لیکن آپ دیکھیے ایویلیویشن لیول پہ ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں کر پائے گا, کیونکہ آپ نے جو کلاس روم میں کیا تھا آپ کا آبجیکٹیو کچھ اور کہہ رہا تھا, اور آپ نے اس آبجیکٹیو پہ کام کیا ہوا ہے. اس پہ یہ آپ کے آبجیکٹیو نے نہیں کہا تھا, اس پہ آپ نے کام ہی نہیں کیا ہوا. تو یہ آپ کا کنفیوژن اور ایک وہ کیوس جو ہے نا وہ کریٹ کرے گا.